السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الامین محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز ناظرین اور میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کے اور یا آیت نمبر 30 سے لے کے اور تقریباً 140 یا اس کے مابعد بھی کچھ آیات اس موضوع سے متعلق ہے، اس پہ ہم ایک مختصر سا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے موضوعات کا۔ اس پورے سلسلہ کلام کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے حالات کا تجزیہ کیا ہے اور ان کی ایک تاریخ تقریباً اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، اور یہ سورت جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، تو اس کا بیشتر حصہ مدینہ منورہ کے بھی تقریباً آخری زمانے میں نازل ہوا ہے۔ مدینہ منورہ میں دعوت کے میدان کے اندر جو تبدیلی واقع ہو گئی تھی، اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے ہمیں اپنے ذہن کے اندر، کہ مکہ مکرمہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 13 سال گزارے، تو وہاں تو جو لوگ مخاطب تھے وہ مشرکین تھے، کفار تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والا سارا کلام اللہ کی طرف سے جتنی وحی نازل ہوتی تھی، اس میں انہی پہلوؤں کو مد نظر رکھا جاتا تھا کہ جو کفار سے اور مشرکین سے متعلق ہے۔ وہی موضوعات تھے توحید کی برتری اور اس کے اس بات کے، اور اس زور بیان سارا اسی کے اوپر تھا، اور شرک کی جو خباثت ہے اور شرک کی جو برائی اور خرابی ہے، اس کو مختلف اسالیب کے ساتھ کھول کھول کے بیان کیا گیا تھا، اور ایمانیات کا تذکرہ تھا، عقائد کا تذکرہ تھا، تمام وہ چیزیں کہ جو مشرکین مکہ کو کہی جا سکتی تھیں یا ان کے لیے سودمند ہو سکتی تھی، اس لیے کہ وہ تو مطلقاً کافر تھے، منکر تھے اور انکاری لوگ تھے۔ لیکن مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہاں پہ کفار تو موجود تھے، بہرحال مشرکین بھی موجود تھے، اگرچہ ان کی بڑی تعداد مکہ میں رہ گئی تھی، لیکن جزیرۃ العرب کے اندر خود مدینہ منورہ میں بھی یہ لوگ موجود تھے۔ لیکن یہاں ایک نئی چیز بھی دعوت کے میدان میں داخل ہو گئی تھی، اور وہ مدینہ منورہ کے اندر یہود و نصارہ کی موجودگی تھا، جو مکہ مکرمہ میں نہیں تھی۔ لہٰذا یہود اور نصارہ ایک ایسی قوم تھے یا ایک ایسے مذہب سے تعلق رکھتے تھے کہ جو آسمانی کہلاتا ہے، اور وحی کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل ہوئی، اور ان کے ماننے والے بعد میں یہود کے نام سے مشہور ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل نازل ہوئی، اور ان کو ماننے والے نصارہ یا عیسائی کے نام سے مشہور ہوئے، اور ان دونوں کا مجموعہ جو ہے، اس کو قرآن مجید نے بنی اسرائیل کہا ہے۔ بنی اسرائیل کہنے کا سبب یہ ہے کہ بنی کا مطلب تو اولاد ہے یا وہ نسل ہے کہ جو کسی بھی جد امجد کے ذریعے سے آگے بڑھتی ہے، تو اسرائیل کی طرف نسبت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حضرت اسرائیل کی اولاد جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ تو یہود اور نصارہ کے اوپر مجموعی طور پہ اللہ رب العزت نے اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے، بنی اسرائیل کی اصطلاح کو۔ اور اسرائیل کے بارے میں بھی ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب تھا کہ جو ان کو آسمانی کتابوں کے اندر اللہ رب العزت نے دیا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، عبرانی زبان میں یا سریانی زبان میں
حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جس کے اندر پھر بہت سارے انبیاء پیدا ہوئے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آپ نے بارہا پڑھا ہوگا. حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف کا تذکرہ تو معلوم ہے، اور پوری سورت ان کے اوپر نازل ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد اسی طرح سے حضرت یوسف کے بعد بھی جو انبیاء ان کی نسل سے چلتے رہے، حضرت زکریا، حضرت الیاس، اور حضرت اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر اس کے بعد آخر میں آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ سارے جو انبیاء کا سلسلہ تھا یہ بنی اسرائیل سے وجود میں آیا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق آپ کو علم ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے جو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، ان کے یہ صاحبزادے تھے. حضرت ابراہیم کے دو صاحبزادے معلوم ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام. تو یہ جو بنی اسرائیل کی ساری اولاد ہے، بنی اسرائیل کے نام سے، یہ سب کے سب اتفاق ایسا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے رہی ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی نبی اللہ نے نہیں بھیجا. سارے کے سارے انبیاء جو ہیں وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں بھیجے گئے. یہ بات بھی ہمیں اس موقع پہ پیش نظر رکھنی چاہیے، اور وہ بھی بنی اسرائیل کی ان بد عادات میں سے ایک عادت ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے اور اس صورت میں بھی کیا ہے، جس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں. بلکہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جاننے اور سمجھنے اور اس کو برحق جو ہے وہ تسلیم کرنے کے باوجود، یعنی عقلی طور پہ، ذہنی طور پہ تسلیم کرنے کے باوجود بھی وہ اس کا اقرار نہیں کرتے تھے، اس کو مانتے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ بنی اسرائیل آپ کو اس طرح سے پہچانتے ہیں اور اس طرح سے آپ کے متعلق جانتے ہیں کہ آپ سچے پیغمبر ہیں جیسے وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں. لیکن وہ آپ کا اقرار نہیں کریں گے، وہ آپ کو پیغمبر تسلیم نہیں کریں گے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی قرآن نے بتائی کہ یہ در حقیقت حسدا من عند انفسہم، اور کہیں یہ فرمائے کہ بغیا بینہم، ان کے دل کے اندر جو ایک حسد ہے، ایک بغض ہے، اس کی بنا پہ وہ آپ کی پیغمبری کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے. اور ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کے کئی ہزار سال میں ہماری ہی نسل کے اندر انبیاء آتے رہے ہیں، اور سب کے سب پیغمبر جو گزرے ہیں وہ ہماری ہی نسل سے تھے اور ہمارے عزیز اور رشتہ دار تھے، تو اس بنا پہ انہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اور یہ پیغمبری کا جو منصب ہے یہ ہم سے اب کہیں اور جانے والا نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت کا یہ حکم تھا اور اللہ کی یہ منشا تھی کہ حضرت عیسیٰ کے بعد اچانک پیغمبری کا سلسلہ حضرت اسحاق کی اولاد سے بند ہو جائے اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے شروع ہو جائے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اور اس اولاد کو عرب کہا گیا تھا اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے انہوں نے عرب قبائل کے اندر شادی کر لی تھی، اور پھر ان کا گزر بسر اور ان کی ساری زندگی بھی انہی عرب علاقوں کے اندر گزری. مکہ اور حجاز اور یمن اور یہ جو سارا اصل عرب کا علاقہ تھا اس کے اندر ان کی زندگی گزری، تو ان کی اولاد ساری کی ساری جو ہے وہ عرب کہلائی. لیکن ان دونوں کا سلسلہ جو ہے وہ جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ختم ہوتا ہے. اسی اعتبار سے یہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جا کے متفق ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فی الحقیقت یہ فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں بڑی فضیلت دی ہے اور میں نے تمہیں بڑی برتری دی، تمہاری حیثیت کو میں نے بہت بڑھا دیا. اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ تم اپنے عہد کو پورا کرو، جو کام تمہیں سونپا گیا ہے، جو وعدے تم سے لیے گئے ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، پیغمبر کی تعلیمات کو نافذ کرنا، اخلاقیات کے اندر اعلیٰ وہ اسلوب جو ہے وہ معیار کو
اپنے عمل کا زندگی کے اندر اپنے عمل کا حصہ بنانا، اور اس طرح سے حلال و حرام کی تمیز پیدا کرنا، اور وہ تمام آداب کے جو پچھلی امتوں میں وحی کے ذریعے سے نازل ہوتے رہے، تو اللہ رب العزت نے اس بات کا ان کو حکم دیا کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ اور اس کے بعد پورا ایک سلسلہ ہے جس کو آپ چارج شیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو رویہ اور جو برتاؤ اللہ نے روا رکھا تھا، اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے اور بتایا ہے بنی اسرائیل کو کہ میں نے تمہیں اتنا بڑا مقام اور اتنی بڑی حیثیت دی، مگر تم جو ہو وہ کس طریقے سے زوال کی طرف اور تباہی کی طرف اور معصیت اور نافرمانی کی طرف چلتے رہے مسلسل، اور تم نے کبھی بھی اللہ کی بات کو اور پیغمبروں کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی تم نے کوئی کوشش نہیں کی۔ تو ان عادات بد میں جو ان آیات کے اندر جو ابھی ہم تلاوت کر رہے ہیں یا جن کا مطالعہ اس وقت ہمارے پیش نظر ہے، یعنی آیت نمبر 30 سے لے کے کم و بیش 150 155 آیت تک جو سلسلہ کلام ہے اللہ رب العزت کا، اس میں جو عادات ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ اس میں ایک بڑی اہم بات یہ بتائی گئی ہے مثلاً کہ یہ مومن تھے، اللہ کے اوپر ایمان لانے والے، پیغمبروں کو بھی تسلیم کرنے والے، اسی لیے ان کو بنی اسرائیل کہا گیا اور اہل کتاب کہا گیا کہ ان کے اوپر کتابیں نازل ہوئی تھیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کے متعلق یہ بتایا کہ یہ ایمان رکھتے ہوئے اچانک انکار کر دیتے تھے، اور اچانک ان کا جو موڈ بدل جاتا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بس اب ہم تو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، یہ بالکل یعنی صفا انکاری بن جاتے تھے۔ اور اس کا ایک واقعہ جو ہے وہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہاں پہ تذکرہ بھی کیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ اللہ ہم تو آپ کو اس وقت تک نہیں مانیں گے، اور حضرت موسیٰ کو بھی کہا کہ ہم آپ کو اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بالکل نمایاں طور پہ دیکھ نہ لیں ہم، یعنی ایک ایسی شرط لگا دی کہ اللہ رب العزت جب تک ہم آنکھوں کے سامنے بالمشافہ نہیں دیکھ لیں گے تو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ اب یہ ایک عجیب و غریب بات تھی، یہ کسی کافر کی طرف سے ہوتی تو تسلیم کی جا سکتی تھی، لیکن کسی مومن کی طرف سے اس طرح کی بات جو ہے وہ تو بہت ہی ناروا اور بہت ہی یعنی ناگوار ہوتی ہے۔ اور پھر وہ واقعہ اس کے اندر موجود ہے جس کو میں یہ چاہوں گا کہ آپ آج اس گفتگو کو سننے کے بعد اس کا از خود بھی مطالعہ کر لیں ان آیات کا اور اس کی پوری تفصیل، کیونکہ یہاں تو مختصر وقت میں ان سب کی طرف اشارہ ہی کیا جا سکتا ہے اور بہت تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی ان کو اپنی جو جھلک دکھائی، اس کے نتیجے میں یہ لوگ سارے کے سارے مر گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی عنایت تھی ان کے اوپر کہ اللہ نے ان کو ایک سزا سے بھی گزارا، اور پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ اللہ رب العزت نے زندگی بھی عطا کر دی۔ اسی طرح جب یہ لوگ وادی تیہ کی طرف، یعنی فرعون کے ظلم و جبر سے اللہ رب العزت نے ان کو جس طریقے سے نکالا معجزانہ طور پہ، اللہ نے دریا کو پھاڑ کے خشک کر کے وہاں پہ رستہ بنایا، اور فرعون اور اس کی پوری فوج کو وہاں پہ دفن کر دیا، غرق کر دیا، اور ان کو وہاں سے نکال دیا۔ اور یہ لوگ میدان تیہ کے اندر آ گئے، وہاں صحرا تھا، کوئی درخت کوئی جڑی بوٹی وہاں پہ نہیں تھی، کوئی پانی نہیں تھا، اور یہ لوگ ایک سخت زندگی کے اندر تھے۔ یہ دھوپ کی تپش، صحرائے تیہ جو ہے، یہ جو علاقہ ہے یہ وادی سینا کا، مصر کے اندر، یہ تو بہت شدید گرم علاقہ ہے۔ تو اگر یہ لوگ اسی طرح چلچلاتی دھوپ کے نیچے ہوتے تو یہ مر جاتی، ساری قوم جو ہے وہاں پہ مر جاتی۔ کئی لاکھ لوگ تھے یہ جو فرعون کے ظلم و جبر سے نجات پا کے وہاں پہنچے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک انعام کے طور پہ یہ بتایا کہ ہم نے تمہارے اوپر وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہ ہم نے تمہارے اوپر ابر اور بادلوں کا سایہ کر دیا، اور مسلسل یعنی 40 سال یہ لوگ یہاں پہ رہے ہیں۔ 40 سال وادی تیہ کے اندر یا وادی سینا کے اندر بادلوں کا سایہ رہا، اور اللہ رب العزت نے ان بادلوں کے سائے کے نتیجے میں ان کو اس وہاں پہ زندگی گزارنے کی ایک حالت اور ایک
کیفیت اللہ نے وہاں پہ پیدا کر دی. ایک ایسا انوائرمنٹ جو ہے وہ وجود میں آ گیا کہ جس کے نتیجے میں کچھ سبزہ بھی اور رویدگی بھی زمین پہ پیدا ہو گئی. کچھ بارشیں بھی ہوئیں، ان بارشوں کے نتیجے میں پانی کے اسباب بھی پیدا ہو گئے. اور ایک چشمے سے اللہ رب العزت نے 12 چشمے پھوٹنے کا تذکرہ بھی ہے. وہاں پہ بھی انہوں نے آپس میں لڑائی کی، اور کہ بھئی جتنی قومیں ہیں یا جتنی برادریاں ہیں وہ ایک جگہ سے پانی نہیں پئیں گی، ہر ایک کو الگ چشمہ ہونا چاہیے. یعنی یہ نخرہ بھی تھا ایک طرح سے، ایک ڈھٹائی بھی تھی، مسخرہ پن بھی تھا، لیکن یہ کر رہے تھے مسلسل، اور اللہ کے انعامات کو مسلسل نظر انداز کر رہے تھے. حالانکہ جس شخص کے اوپر احسانات ہو تو وہ ان احسانات کا اقرار کرتا ہے، وہ ان احسانات کو تسلیم کرتا ہے، اور ان احسانات کی حیثیت کو مانتا ہے، اور کوئی معصیت نہیں کرتا، اس محسن کے حق میں کوئی خلاف ورزی نہیں کرتا، گستاخی نہیں کرتا. لیکن یہ مسلسل اللہ کے احسانات اور بطور محسن اللہ رب العزت کے ساتھ استہزاء، مذاق، ٹھٹھا اور ڈھٹائی والا رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا. تو وہ پانی کا واقعہ بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے اس کے اندر کہ پھر ہم نے 12 چشمے نکال دیے. کہا کہ ٹھیک ہے تم 12 قبیلے ہو تو چلو 12 الگ الگ اپنے اپنے چشموں سے پانی پی لو. لیکن اس کے باوجود انہوں نے ناشکری کی، اور ناشکری کے نتیجے میں یہ بھی ایک ناشکری ہی ہے کہ آپ کو پانی مل گیا تو آپ اس پہ صبر کریں. لیکن کہا کہ نہیں. پھر اللہ نے ان کو خوراک ایسی عطا کی کہ ان کو کوئی محنت نہ کرنی پڑے. من و سلوہ کا تذکرہ جو ہے وہ اسی صورت کے اندر آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے من و سلوہ ان کے اوپر اتارا. لیکن من و سلوہ کو بھی آسائش سے، سہولت سے ملنے کے باوجود بھی انہوں نے قبول نہیں کیا، اور کہنے لگے کہ ہم ایک جیسا کھانا تو نہیں کھا سکتے، صبح شام ہم ایک ہی جیسا کھانا کھاتے رہے، تو ہمیں مختلف قسم کی سبزیاں اور پیاز اور لہسن اور دالیں اور اس طرح کی چیزوں کا نام لے لے کے کہنے لگے کہ ہمیں یہ ملنا چاہیے. لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا بصلیا. یہ سب چیزیں تو اللہ نے فرمایا کہ تستبدلون، یعنی کیا تم بدل کرنا چاہتے ہو جو چیزیں کم حیثیت رکھتی ہیں ان کو، یا بصلیا، یہ سب چیزیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تستبدلون، یعنی کیا تم بدل کرنا چاہتے ہو جو چیزیں کم حیثیت رکھتی ہیں ان کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو ان چیزوں کے بدلے میں کہ جو اعلیٰ ہیں، عرفہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی جاتی ہیں روزانہ من و سلوہ کی صورت میں. تو اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ نصیب نہیں ہے تمہارا، اور یہ سعادت تمہاری نہیں ہے کہ تم جنت سے یا آسمانوں سے اترا ہوا ایک کھانا بغیر کچھ محنت کیے کھاتے رہو، تو پھر ٹھیک ہے، تمہیں پھر یہ جگہ بھی چھوڑنی پڑے گی. یہ اتنی آسودہ جگہ کہ جس میں سایہ ہوتا ہے، موسم خوشگوار ہوتا ہے، یہاں پہ تمہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کوئی پسینہ نہیں بہانا پڑتا. تو پھر فرمایا کہ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، کہ جاؤ پھر نیچے جو شہر ہیں، کھیتی باڑی کے علاقے ہیں، وہاں پہ چلے جاؤ، اور وہاں جا کے پھر تم نے جو چاہا ہے، جو تم پوچھ رہے ہو، وہ وہاں پہ تمہیں مل جائے گا. لیکن وہ ویسے نہیں ملے گا، وہاں ظاہر ہے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، زمین خریدنی پڑے گی، کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، خون پسینہ ایک کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کے یہ چیزیں آپ کو ملیں گی. اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں ان کے متعلق یہ فرمایا کہ اتنے انعامات اور اتنی ان کی یعنی ناز برداریاں کرنے کے باوجود یہ باز نہیں آئے، اور انہوں نے اللہ رب العزت کے احکامات کے اندر تبدیلی بھی کرنا شروع کر دی. اور اس کے متعلق بھی قرآن مجید میں اللہ نے یہیں انہی صورتوں میں فرمایا، انہی آیات میں فرمایا کہ فبدل الذین، یعنی اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے کہ جو ایمان لا چکے تھے انہوں نے اللہ رب العزت کی اتری ہوئی نازل کی ہوئی چیزوں کو بدل دیا. اور جس طرح کہ آگے چل کے ایک اور مقام پہ بھی آتا ہے کہ یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، کہ وہ اللہ کی آیات کے اندر تحریف کر دیتے تھے. ایک ہے تبدیل جس کا ذکر جو ہے فبدل الذین آمنوا میں کیا ہے، اور دوسری ہے تحریف. تبدیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یکسر آپ احکامات ہی کو بدل دیں، اس کے الفاظ، اس کے معنی، اس کے اسلوب کو بالکل نکال دیں اور اس کی جگہ پہ دوسرے لا کے رکھ دیں.
تورات اور انجیل میں انہوں نے یہ کام بھی کیا کہ اپنی طرف سے آیات گھڑ کے اور اپنی طرف سے احکامات گھڑ کے اس کے اندر جو ہے وہ داخل کر دیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور تحریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی ایسی تعویل، اس کے کئی معنی ہیں جو تفصیل طلب ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ حرف کو بدل دینا وہ بھی اس میں شامل ہے، مفہوم کو بدل دینا وہ بھی اس میں آتا ہے، اور ایسی تعویل کرنا اس لفظ کی کہ جو تعویل دور دراز کی ہو، جس کی کوئی مناسبت اس سے نہ بنتی ہو. تو یہ سارے کام انہوں نے اللہ کی کتاب تورات اور اللہ کی کتاب انجیل کے ساتھ انہوں نے انجام دیے. اور اسی صورت میں انہی آیات کے اندر وہ آیات بھی ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہ ان ہاتھوں کے لیے تباہی اور ہلاکت ہو کہ جو اپنے ہاتھ سے چیزوں کو لکھ لیتے ہیں اور لکھنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یعنی اتنے بڑے بڑے جھوٹ اور اتنے بڑے بڑے بہتان بھی انہوں نے اللہ رب العزت کے اوپر باندھے اور اللہ کے احکامات کے ساتھ یہ اس طرح کا کام کرتے رہے. اسی طرح انبیاء کے ساتھ دشمنی اور عداوت رکھنا، اس کا تذکرہ بھی یہاں پہ آیا ہے. انبیاء کو یہ لوگ ان کی باتوں کو ناپسند کرتے ہوئے پہلے تو ان کے خلاف تحریک چلاتے تھے اور ان کو ہر جگہ پہ زج کرتے تھے، اور بالآخر یہاں تک بھی ہوا کہ انہوں نے انبیاء کو سر عام قتل کر دیا اور بالکل نہیں چوکے. اور اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو انبیاء کو قتل کرتے ہو بغیر حق کے. اس کا مطلب ہے کہ تاریخ میں تو ہمیں حضرت زکریا علیہ السلام کے قتل کا واقعہ ملتا ہے، حضرت الیاس علیہ السلام کو برے طریقے سے تنگ کرنے کا اور خانہ بدر کرنے کا واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے. لیکن قرآن نے تو اشارات کی ہیں، لیکن قرآن کے الفاظ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ بہت سارے انبیاء ہیں کہ جن کو انہوں نے قتل کیا، ان کے نام اللہ رب العزت نے ذکر نہیں کیے. یعنی یہ بھی ان کی ان بدعمالیوں کے اندر موجود بات ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ نے یہاں پہ کیا ہے. پھر ان کی ایک عادت یہ تھی کہ یہ سیدھے طریقے سے کوئی بات مان کے نہیں دیتے تھے جب تک کہ ان کو کوئی خوف نہ دلایا جائے اور ان کو کسی چیز سے ڈرایا نہ جائے اور دھمکی نہ دی جائے. سر تسلیم خم نہیں کیا. اللہ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو یوں کھڑا کر دیا. طور پہاڑ جو تھا وہ گویا کہ ان کو محسوس ہونے لگا کہ یہ ابھی ہمارے اوپر گر جائے گا. تو اللہ نے کہا کہ یہ بات مانو، یہ بات تسلیم کرو. تب انہوں نے خوف کے نتیجے میں آ کے اس معاہدے کے اوپر دستخط کیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے لیا تھا. یعنی پیغمبر کی بات کو سیدھے طریقے سے تسلیم کرنے کے یہ روادار نہیں تھے. جب بھی ان کو کسی چیز کا حکم دیا جاتا تھا اس میں لیت و لال کرنا، اس میں مین میخ نکالنا اور اس کے اندر ٹال مٹول کرنا، یہ ان کی عادت بد تھی. اور وہ قتل کا واقعہ بھی انہی آیات کے اندر آیا ہے کہ کوئی قتل ہو گیا تھا بنی اسرائیل کے اندر، تو اللہ نے حکم دیا کہ بھئی گائے ذبح کرو. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ ایک گائے ذبح کرو. گائے ان کے نزدیک چونکہ بڑی مقدس تھی اور اس کو یہ لوگ پوجا بھی کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ گائے ہم کیسے ذبح کریں. تو کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اور پھر ٹال مٹول شروع کر دی. وہ سارا واقعہ جو ہے وہ یہاں انہی آیات میں موجود ہے. پہلے کہا کہ وہ گائے کیا ہوتی ہے، پھر کہا کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، پھر کہا کہ اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے، اور پھر مشقت میں خود بھی پڑ گئے. لیکن اللہ رب العزت نے بہرحال ان سے یہ کام کروایا. یہ بھی ان کی بری عادات اور بری خصلتوں کے اندر ایک چیز یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو سیدھے طریقے سے نہیں مانتے تھے. اور جب کوئی وعدہ کر لیتے تھے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وعدہ تو کرتے ہی نہیں تھے جب تک کہ کوئی دھمکی نہ دی جاتی، اور جب کوئی وعدہ ہو جاتا کسی دھمکی کے نتیجے میں بھی تو تھوڑے دنوں میں اس سے پھر جاتے تھے. یعنی اللہ نے یہاں انہی آیات میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ
کہ جب ہم نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم آپس میں جنگ و جدل کر کے ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، دشمنیاں اور فساد یہ نہیں مچاؤ گے، تو تم نے یہ وعدہ کر لیا تھا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ تم نے پھر یہی دھندا شروع کر دیا. تخرجون انفسکم من دیارکم، یعنی تم پھر اس کے بعد اسی ڈگر پہ چل پڑے، اسی فساد کے رستے کے اوپر چل پڑے کہ تم نے قتل شروع کر دیا، آپس میں لڑائی جھگڑا جو شروع کر دیا، دنگا فساد شروع کر دیا، ایک دوسرے کا خون بہانے لگ گئے. یہ ابھی کافی تفصیل سے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا بھی یہاں پہ ذکر کیا ہے. اسی طرح ان کی ایک عادت یہ بھی تھی جس کا یہ بڑے فخر سے تذکرہ کیا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. اور کبھی یہ کہتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یہ جو جنت کا تذکرہ ہے مانتے تو تھے اس کو، یعنی یہ ایتھسٹ نہیں تھے، ملحد نہیں تھے، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بدعمالی ایسی تھی کہ جو کفر سے بھی ان کی حالت جو ہے وہ دور جا پڑی. تو یہ کہتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جو یہودی اور عیسائی ہوگا وہی جنت میں جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا. اور یہ گویا کہ ہماری میراث ہے، جنت جو ہے اس میں کوئی اور نہیں جا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے پھر اسی بنا پہ ان کو ایک موقع پہ یہ کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت جو ہے وہ دار آخرت یہ تمہارے لیے ہے تو پھر فتمنوا الموت، تو پھر ذرا موت کی تو تمنا کرو نا، تاکہ تم یہاں مر جاؤ، اس دنیا کی زندگی سے چلے جاؤ، رخصت ہو جاؤ، اور دار آخرت کی جس کا تم وہ کرتے ہو، میراث اپنے نام پہ کرتے ہو، تو وہاں اس جنت میں چلے جاؤ. لیکن اللہ نے پھر یہ بھی بتایا کہ یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، اللہ نے یہیں انہی آیات میں فرمایا کہ آپ پائیں گے کہ یہ انسانوں میں زندگی کے سب سے بڑے حریص اور سب سے بڑے خواہش مند ہیں. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، کہ ان میں سے کوئی ایک اکیلا فرد بھی جو ہے نا اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو 1000 سال عمر مل جائے. یعنی اس حد تک ان لوگوں کے مزاج خراب ہو چکے ہیں اور بگڑ چکے. اسی طرح یعنی موت کی ناپسندیدگی اور زندگی کی محبت اور جیتے رہنے کی جو خواہش تھی ان کی، اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ خواہش بھی اللہ رب العزت نے انہی آیات میں تذکرہ کیا ہے اور یہ فرمایا کہ یہ لوگ تمہارے متعلق، یعنی مسلمانوں کے متعلق جو تم لوگ ان کو دعوت دے رہے ہو دین کی اور اسلام کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کو تسلیم کرنے کی، تو یہ بات سمجھ لو، تمہارے ذہن میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ اپنے دعوت کے اسلوب کو پھر اسی انداز سے پیش کرو کہ ان کی نیت کیا ہے. ان کی نیت کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ تمہیں بھی کافر بنا دے تمہارے ایمان کے بعد، بجائے اس کے کہ وہ خود ایمان لائیں. ان کی یہ چاہت ہے کہ تم بھی کافر بن جاؤ. یعنی یہ اللہ نے ان کی جو اندر کی نفسیات ہے نا اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہ کر کے ہمیں بتایا ہے کہ یہ کس طرح کی کینہ پروری اپنے سینوں کے اندر جو ہے وہ پالتے ہیں. اور انہی آیات میں ایک جگہ پہ یہ بھی فرمایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ آپ سے یہ یہودی اور عیسائی یہ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے، راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں. ان کی ملت کی پیروی کرنے کا مطلب یہ کہ آپ اپنی پیغمبری، آپ اپنی رسالت، آپ اپنا دین، اپنی شریعت سب کچھ چھوڑ دیں اور اس کے منکر ہو جائیں اور آپ ان کی ملت میں داخل ہو جائیں، انہی جیسا اخلاق اختیار کریں اور انہی جیسی وہ جو عادات ہیں ان کی اس کے اندر آپ مبتلا ہو جائیں اور انہی کی ملت کا حصہ اور انہی کے رسم و رواج اور انہی کے جو طور اطوار ہیں ان کو آپ اپنا لیں. یعنی یہ اس حد تک ان کا خبث باطن جو ہے وہ اندر سے موجود تھا. تو یہ مسلمانوں کو اس وقت یہ بات بتائی گئی ہے تنبیہ کے طور پہ کہ جب آپ ان کو دعوت دیتے ہیں اسلام کی تو ان کی اس خواہش کو آپ کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. پھر ایک غلط فہمی کا اور ازالہ یہاں پہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ، چونکہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کو جتلاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں
اور ان کے پیروں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، کہ حضرت ابراہیم تو یہودی یا عیسائی نہیں تھے۔ جس طریقے سے تم حضرت ابراہیم کا تعارف کراتے ہو کہ جس طرح کے طور اطوار تم نے اپنا رکھے ہیں اور تم جس طرح کی زندگی گزار رہے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں اس کی تعلیم دی تھی، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے حضرت ابراہیم کے اوپر اور اللہ کی وحی کے اوپر۔ حضرت ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو حنیفاً مسلمہ، وہ تو ایک مخلص مسلمان تھے، وہ تو کسی نام کے ساتھ بھی اپنی نسبت نہیں جوڑتے تھے سوائے اسلام کے۔ یہ غلط فہمی بھی اللہ رب العزت نے اس لیے دور کی ہے کہ ان کے بارے میں اگر کوئی خوش فہمی کسی کے ذہن میں موجود ہو تو وہ خوش فہمی جو ہے وہ بھی دور ہو جائے، یا کم از کم داعی جب ان کے درمیان دعوت کا کام کرے تو اس کو اس بات کا اندازہ ہو کہ میں کس طرح کے لوگوں سے مخاطب ہوں اور کس طرح کی نفسیات میرے سامنے موجود ہیں۔ یہ ایک چند کلیدی چیزیں ہیں جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، جو تقریباً میرا خیال ہے کہ ان آیات کے اندر ان عادات کا کہ جن کا تذکرہ کیا جانا بہت ضروری تھا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں اس طریقے سے پیش کیا ہے۔ اب ہم اس نقطے کے اوپر آتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا درس ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے بحیثیت امت مسلمہ۔ ہم اس کو جب پڑھتے ہیں تو ہمارے اوپر کس طرح کی تاثیر ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو ایک داستان کے طور پہ پڑھ لیں کہ اللہ نے ایک ہسٹری بیان کی ہے، بس ٹھیک ہے، ہم اس کو ایک تاریخ کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں اور ہمارے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، کچھ معلومات ہمیں مل جاتی ہیں کہ یہ یہود اور نصرانی بنی اسرائیل جو ہیں وہ کون ہیں، حسب و نسب کیا ہے، کہاں سے شروع ہوئے تھے، انبیاء ان کے اندر کتنے آئے اور انہوں نے انبیاء کے ساتھ کیا کیا برتاؤ کیا اور کیسی انہوں نے زندگی گزاری اور کس طریقے سے یہ انبیاء کے ساتھ اپنا رویہ انہوں نے روا رکھا اور کیسے کیسے حالات ان کی زندگی میں آئے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ہم اس کو ہسٹری اور تاریخ کا ایک ورق سمجھ کے پڑھ لیں اور اپنے علم میں کچھ اس کے نتیجے میں اضافہ ہو جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اس پہ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے آخر یہ آیات امت مسلمہ کے اوپر کیوں نازل کی ہیں، اس کا غرض کیا ہے، اللہ رب العزت کو اس پچھلی تاریخ کو بیان کرنے کا غرض کیا ہے۔ اور یہ غرض کئی مقامات پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ تمہارے لیے اس کے اندر عبرت ہے، تمہارے لیے اس کے اندر نصیحت ہے، اور تمہیں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المنذرین عاقبۃ المکذبین، کہ تم زمین میں گھومو پھرو، دیکھو وہاں کون کون سی قومیں آباد رہی ہیں اور انہوں نے جب انکار کیا اللہ کی توحید کا اور اللہ کے احکامات کا تو پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ اس انجام سے عبرت حاصل کرنا تمہارا مقصد ہے اور اس سے نصیحت حاصل کرنا جو ہے وہ تمہارے سامنے پیش نظر ہونا چاہیے۔ کہ ترضیٰ عنک الیہود والنصارى حتی تتبع ملتہم، کہ یہود اور نصارہ کے بارے میں آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کی پوری ملت کے اندر داخل نہ ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیں نا جی، ہمارے اس جدید دنیا کے اندر تعلقات ہیں، بین الاقوامی معاہدات ہیں، روابط ہیں، استفادے کا ایک نظام ہے، ٹیکنالوجی اور علم ایک دوسرے سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ تو اس وقت یہ اقوام جو ترقی یافتہ ہیں ان میں بڑی تعداد میں یہودی بھی موجود ہیں جن کی دسترس ہے مارکیٹ کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر، اور بہت سارے ایسی صنعتیں ہیں ان کے اوپر۔ جب ہم ان سے یہ ٹیکنالوجیز حاصل کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم تجارتی معاہدات کرتے ہیں، ان سے قرض لیتے ہیں اور ان سے ہم مدد حاصل کرتے ہیں اپنے مختلف میدانوں کے اندر، تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس کے نتیجے میں وہ یقیناً ہمیں اپنے ہی دین سے برگشتہ کرنے کی خواہشات بھی رکھتے ہیں، اور انہی خواہشات کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے حکمران وہ ہمیشہ ایسی قانون سازیاں کرتے ہیں اپنے پارلیمنٹ کے اندر کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے برخلاف ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ان لوگوں کو خوش رکھنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں جکڑے ہوئے ہیں معاہدات کے اندر اور ان کے احسان مند ہیں، ان کے ہاتھوں کے نیچے یہ لوگ دبے ہوئے ہیں، اسی لیے وہ ان کی ان خواہشات کو تسلیم کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن انہیں ہمارے ان حکمرانوں کو بھی اور حل و عقد کو
یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ یہود اور نصارہ کے مطالبات کم نہیں ہوں گے، یہ بڑھتے چلے جائیں گے، اس پہ کوئی بریک نہیں لگے گا، اور وہ جب تک اس پورے نظام کو شریعت سے اور اسلام سے اس کا تعلق توڑ کے اس کو بالکل سیکولرزم کے اوپر اور اباہیت کے اوپر اور لبرلزم کے اوپر کھڑا نہیں کر دیتے، اس وقت تک ان کو تسلی نہیں ہوگی۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے، قانون سازیاں ہو رہی ہیں، دوسری طرف احتجاج ہو رہے ہیں، ہر جگہ قانون سازی کے اوپر جو ہے وہ لیت و لال ہوتی ہے، اسلامی احکامات کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، سود کو ایک اور نام جو ہے وہ دے کے اس کو روا رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری، اور اسی طرح سے میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر کتنی ناروا چیزیں جو ہیں انہوں نے ہمارے بیڈ روم تک گھسا دی ہیں، اور کبھی اس کو ایک نام دے کے کبھی دوسرا نام دے کے خوبصورت اصطلاحات کو اختیار کر کے لوگوں کو اس کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اس داؤ پیچ کے اندر ان کو گرفتار کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ ہماری پروڈکٹ استعمال کریں۔ وہ پروڈکٹ استعمال کرتے کرتے اب پوری امت ان کی پروڈکٹ بن گئی ہے کہ وہ اس پوری امت کا سودا جہاں بھی چاہتے ہیں لگا دیتے ہیں، جس طرح سے بھی وہ چاہتے ہیں ان کی ذہن سازی کر لیتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، بہت بیدار رہنا چاہیے، اور ہمیں اپنے مرکز کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے۔ ہمارا مرکز اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اعظام کی زندگیاں ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا ہے جو اس وقت اس زمانے میں جدت کے نام پہ تھے، اور آج ہمارے سامنے بالکل منہ کھولے کھڑے ہیں یہ سارے کے سارے خطرات۔ تو ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے اگر ہم اس عبرت کو اور اس نصیحت کے پہلو کو اپنے سامنے رکھیں گے تو ہمارے لیے اس کے اندر استفادے کے بہت سارے مواقع ہیں۔ اللہ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مطالعہ قرآن کا جو حصہ ہم نے اس وقت آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس پہ گفتگو کی ہے، اس میں جو کمی کمزوری ہے اس سے اللہ رب العزت درگزر فرمائے، اور اس کے اندر جو چیز ہمیں سمجھ میں آئی ہے اس کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی اللہ توفیق دے۔ بہت شکریہ آپ تمام سامعین کا اور حاضرین کا، جزاکم اللہ خیرا۔